ضیاء صاحب، پاکستان کی ماضی کی تاریخ اور حال کے واقعات جو ہیں اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایسی ایک دستاویز بن چکی ہے جس پہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی ادوار میں ہو یا آمریت کے دور میں ہو. جس کی جو خواہش ہے وہ موم کی ناک کی طرح آئین کو جو ہے وہ اس طرح موڑ لیتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق. پاکستان کے آئین سے انحراف کے کیا نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی وسیم صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. خاص طور پہ فوجی ادوار میں یا مارشل لاء کے ادوار میں تو بہرحال آئین نام کی کوئی چیز رہ نہیں جاتی. اس کو سبورٹ کر دیا جاتا ہے، مکمل طور پہ تہہ تیگ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور چیز لے آئی جاتی ہے، جس نے LFO کے طور پہ ہم نے دیکھا. اور ویسے تو ایوب خان، یحییٰ خان تو خیر ایوب خان کا ہی کنٹینیویشن تھی ایک طرح سے، اور پھر ان کے بعد ضیاء الحق صاحب، انہوں نے باقاعدہ مارشل لاء کا نام استعمال کیا. مشرف صاحب نے ایک بڑا جینیس سا پلان اور ایک نیا سا نام بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے مارشل لاء نام آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوا ہے، تو وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ سامنے آئے. چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے. اور پھر بعد میں انہوں نے ایمرجنسی پلس کے نام سے یا پلس پلس کے نام سے کوئی دو چیزیں اس طرح لگائیں ساتھ. کہنے کا مطلب وہی تھا کہ آئین کو ختم کرو اور میری خواہشات کے مطابق کام کرو. اچھا، ہمارے آئین کے جو مختلف آرٹیکلز ہیں ان میں اگر ہم ان کو بنیادی طور پہ دیکھیں تو ہماری تو بہرحال ایک جد و جہد بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے، ہم اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں کہ اسلامی تشخص کے حوالے سے جتنی آئین کی دفعات ہیں ان کو تو پیراماؤنٹ یعنی کہ سب سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، ان کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی اپلائی نہیں ہوتی. پھر ہم دیکھتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کی جتنی شکیں ہیں آئین کے اندر، ان کو بھی بہت ہی کم ہے جس کے اوپر کوئی، اور وہ بھی اگر ہوتا ہے تو کسی کی خواہش یا مفاد ہو تو اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. ورنہ آرٹیکل 19 بھی ہے جو آزادی صحافت کے بارے میں بات کرتا ہے، آزادی اظہار رائے کے بارے میں بات کرتا ہے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. آرٹیکل 10 بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ فیئر ٹرائل کا ہر ایک کو حق ہے، لیکن یہاں اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے. اور مسنگ پرسنز جو ہے وہ پتہ نہیں پھر کب سے رہتے ہیں اور کب تک رہتے ہیں، کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہوتا. اسی طرح جو معاملات ریاست کے چلانے ہیں، اسٹیک ہولڈرز آپس میں کس طرح ڈیل کریں گے، جس میں یہ الیکشن کا جس طرح بھی ذکر ہو رہا ہے، ان معاملات کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اور وہ بھی اپنی خواہشات کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ آئین کا ایک نقطہ یا ایک جو کومہ ہے وہ بھی نہیں ہلایا جا سکتا، لیکن یہاں نقطے اور کومے کیا نئے سینٹنس بھی بنا لیے جاتے ہیں اور وہ کئی دفعہ عدالتوں سے بن کے آتے ہیں، کئی دفعہ اپنی خواہشات پر سیاستدان بنا لیتے ہیں. اصل معاملہ مافیاز کا ہے. ہمارے شروع سے ہی پاکستان میں بدقسمتی ہے، مافیاز جو ہیں وہ بن گئی ہر جگہ پہ. وہ اسٹیبلشمنٹ میں علیحدہ مافیا ہے، آپ کی جو سول میں ملٹری میں علیحدہ، آپ کی جوڈیشری میں علیحدہ، آپ کے سیاستدانوں میں علیحدہ، جاگیرداری علیحدہ، سرمایہ دار علیحدہ. اور عوام الناس میں بھی دیکھیں تو اتنا اچھا حال نہیں تھا. اب ٹھیک ہے، شعور تھوڑا سا بڑھ رہا ہے. بہرحال اگر آئین جو کہ ایک بنیادی یوں کہہ لیں کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے ایک ریاست کا، اس کے سٹیک ہولڈرز کا اور عوام کا، شہریوں کا، اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہو، ہم تو جانتے ہیں ہمارا آئین بائی اینڈ لارج اسلامک آئین ہے ایک دو شکات کو نکال کے، تو پھر انارکی، جو ہر طرف فساد، دنگا اور لڑائی جھگڑا یہی پھیلتا رہتا ہے.